الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیت میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کی وضاحت کی ہے کہ جو مختلف قسم کی تم لوگ ادیان کو اپنے لیے بنائے ہوئے ہو، ان ادیان کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، ان میں سے بعض مسلم ہیں، بعض عیسائی ہیں، بعض یہودی ہیں، بعض بدھسٹ ہیں، بعض ہندو ہیں، بعض جین مذہب کے ماننے والے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں۔ ان مذاہب کی حقیقت کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیات میں بتوں کی عبادت کو باطل ٹھہرایا اور یہ وضاحت کر دی کہ جن بتوں کو تم عبادت کرتے ہو وہ بت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفارشی نہیں بن سکتے، اور جو لوگوں کے درمیان مفاسد پیدا ہوئے ہیں، بگاڑ پیدا ہوا ہے، عقیدہ کے ناحیے سے، عبادت کے ناحیے سے، اپنی اقتصاد کے ناحیے سے، ان سب کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے سے اپنے لو کو لگانا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ چاہے جس مذہب کو تم مانو، چاہے جتنا ادلہ اور براہین تم پیش کرو کہ ہمارا یہ مذہب صحیح ہے، کفار مکہ چاہے جتنی دلیلیں دیں کہ بتوں کی عبادت جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا پھر بتوں کو جو ہم سفارشی بنا رہے ہیں ہمارا سفارشی بنانا صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بات ایسی قطعاً نہیں ہے، تمہارے کسی بھی دلیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی دین نازل کیا ہے، ایک ہی دین اتارا ہے، لوگوں کا ایک ہی مذہب ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا، نہیں نازل کیا۔ اب تم لوگ اپنی طرف سے مذہب کا ایجاد کرو اور اس ایجاد کیے ہوئے مذہب کی تم اتباع کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے دین سے انحراف ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ صرف ایک ہی امت تھے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ، لوگ نہیں تھے، إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی تمام لوگوں کی حقیقت، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے صحابہ کرام ہو، یا اے کفار مکہ چاہے تم لوگ ہو اور تمہارے پیروکار ہو، سارے لوگ ایک ہی امت تھے۔ ایک ہی امت کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی دین پر تھے، تمام کے تمام لوگ ایک ہی دین پہ تھے، وہ دین اسلام تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سارے لوگوں نے ایک ہی دین کی دعوت دی، وہ ہے اسلام۔ ٹھیک ہے؟ جو بیسک فنڈامنٹل ہے، جو بیسک دین ہے، تعلیمات ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ جو ہر ایک دین کی شریعت ہے، یعنی قانون ہے، زندگی گزارنے کا قانون، شادی بیاہ کا قانون، میراث کا قانون، عبادت کرنے کا قانون، یہ جو جزئی چیزیں ہیں ان جزئیات میں اختلاف ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو چیزیں حرام کی گئیں، یہودیوں کے اوپر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہودی شریعت میں حرام کیا، وہ ضروری نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی حرام ہو۔ ٹھیک ہے؟ لیکن بنیادی طور پہ توحید کی دعوت اور شرک سے اجتناب، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت کا اقرار، نبوت اور رسالت کی تصدیق، ملائکہ، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں تمام دین میں برابر ہیں، یکساں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شرک کی اجازت دی گئی ہو، یا پھر جو کفار مکہ جس دین کی اتباع کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمرو ابن الحویی جس نے بتوں کی عبادت کو رائج قرار دیا تھا، بتوں کی عبادت کا جو مین محرک اور مین موجد تھا اہل مکہ کے درمیان، قریش کے مابین یا پھر اہل عرب کے مابین، عمرو ابن حویی اگر اس نے دین کا دعویٰ کیا کہ کوئی دین اس کے اوپر نازل کیا گیا ہے، تو جان لو کہ اس دین میں شرک کی اجازت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ جی، عمرو ابن حویی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، تمام کے تمام لوگ، چاہے آدم علیہ السلام ہو، الناس یہ عموم کے کلمات میں سے ایک کلمہ ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام کے تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، الا امۃ واحدہ ای الا علی دین واحد، ایک ہی دین پہ تھے۔ وہ دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ فاختلفوا، ایک ہی دین پہ تھے، فاختلفوا، پھر ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ سمجھے شباب؟ اختلاف کس چیز میں ہوا کہ کیا اس دین کو مانا جائے یا پھر کسی دوسرے دین کو مانا جائے۔ فاختلفوا، لہذا ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں اختلاف ہوا۔ بعض لوگ اس اختلاف کے نتیجے میں اسی دین پر قائم رہے، یعنی دین اسلام پر قائم رہے، اور بعض لوگوں نے اس دین سے انحراف کیا، اس دین کا انکار کیا اور ایک نیا دین لے کر کے آئے، وثنیت کا دین، بت پرستی کا مذہب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی کلمہ سابق نہ ہوا ہوتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تقدیر پہلے نہ لکھی ہوتی، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر کوئی ایسا کلمہ نہ ہوتا، سبقت، جو پہلے گزر چکا ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تقدیر کو اگر پہلے نہیں لکھا ہوتا تو پھر
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو ان لوگوں کا فیصلہ کر دیا جاتا اور ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اس دین سے انحراف کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فوراً عذاب نازل نہیں کر رہا ہے۔ سمجھے شیخ؟ نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو ایک مانو، کسی کو شریک نہ کرو۔ اب اگر کوئی شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو فوراً سزا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ فوراً سزا دے سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے سزا کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ چاہے تو ان لوگوں کو فوراً ہلاک و برباد کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً عذاب سے دوچار نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان لوگوں کی ساری تقدیرات کو لکھ چکا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دینا چاہتا ہے، موقع دیتا ہے کہ یہ لوگ سمجھیں، اپنے عقل کا استعمال کریں، دیکھیں کہ کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، توبہ کریں۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان لوگوں کو فوراً ہلاک و برباد کر دیتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، یہ لوگ اب کیا کہتے ہیں؟ کفار کیا کہتے ہیں؟ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی معجزے کے انزال کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے۔ ٹھیک ہے؟ وَيَقُولُونَ یعنی اہل مکہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ، کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیۃ من ربی، رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر ان کے رب کی جانب سے کوئی آیت یعنی کوئی نشانی، کوئی معجزہ کی چیز کیوں نہیں نازل کی جا رہی ہے؟ یعنی یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی معجزہ کو آپ ظاہر کرو۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا صدور نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا، لیکن ہٹ دھرمی کہ جس چیز کو آپ معجزہ بتلا رہے ہو اس کو ہم معجزہ نہیں مانیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں ہی زندگی گزار رہے تھے، مکہ ہی میں تھے، اس وقت آپ کو معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا۔ ٹھیک ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، مسجد اقصیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی آ کر کے خبر دی قریش کو، کفار کو۔ یہ ایک معجزہ تھا یا معجزہ نہیں تھا؟ بالکل معجزہ تھا کہ اتنے محدود وقت میں کوئی شخص مکہ مکرمہ سے فلسطین نہیں جا سکتا اور فلسطین سے آسمانوں کی مسافت نہیں طے کر سکتا، اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر مدت میں، بہت ہی مختصر وقت میں معراج کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا۔ جب آ کر کے کفار کو خبر دی، کفار نے انکار کر دیا، تصدیق کرنے سے منع کر دیا، کہا کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہ معجزہ تھا، لیکن اس معجزے کا ان لوگوں نے اقرار نہیں کیا بلکہ انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی زبانی، کفار مکہ کی زبانی، کہ یہ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا جا رہا ہے؟ تو جو معجزات ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تب معجزہ کا ظہور ہوگا۔
انسان کے چاہنے سے، نبی کے چاہنے سے معجزہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ نبی اگر یہ چاہے کہ ابھی میں کوئی معجزہ کر دوں تو ممکن نہیں ہے۔ نبی معجزات کا مطالبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب کی چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ غیب جو بندوں کی نظروں سے اوجھل ہو، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے علم کو جانتا ہے۔ جن معجزات کا تم لوگ مطالبہ کر رہے ہو، وہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ فَانتَظِرُوا، لہذا تم لوگ انتظار کرو، اِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِین، تم لوگ عذاب کرو، تم لوگ انتظار کرو۔ کس چیز کا؟ جس چیز کا تم لوگوں نے اقتراح پیش کیا ہے، جس چیز کی تم لوگوں کی تمنا ہے، اس کے نزول کا تم لوگ انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، اور میں تم لوگوں کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ لائن پہ رہیے گا۔